پہلے بھی بات ہوئی کہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایک شکل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رہتا ہے. یعنی ایسے انسان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے، یعنی ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے. اور دوسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ پوشیدہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ بجھتا ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اصول گھر سے باہر کے لیے تو ہے ہی، اپنے گھر کے اندر اپلائی کرنے کے لیے. احسان کیا ہے؟ احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا کرنا. بعض اوقات اس کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، مقابلے پہ آ جاتے ہیں، اور شیطان ہمیں بلوا دیتا ہے کہ اس اچھائی کا فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے. لہذا کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کرے پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. یہ سوچ کے رکھنا ہے میں نے تو اچھا ہی کرنا ہے. وہ نہیں کرتا، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، مجھے اچھا کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ہی اچھا نہیں کرتا تو پھر انسان غصے میں آ جاتا ہے، جب یہ میرا خیال نہیں رکھتا، جب یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، جب میری کوئی بات نہیں سنتا تو میں کیوں اس کی مانوں، میں کیوں اس کی سنوں. تو جواباً ہم بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ نہیں بھی اچھا کرتا، مجھے اچھا کرنا، ایک دن تو اس کا دل میری طرف پلٹے گا نا، اور واقعی پلٹے گا. بس صبر کا امتحان ہے، تھوڑے دن کی بات ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ لڑکی دوسرے گھر میں نہیں جاتی ہے، وہ سب لوگ پہلے سے ہی آپس میں ایک دوسرے سے بہت مانوس ہوتے ہیں، اور کچھ گھروں کا آپس کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اور یہ جو نئی لڑکی گئی ہوتی ہے وہ بس منہ ہی دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بھی توجہ دے، کوئی میری بھی بات سنے، مجھے بھی اپنا بنائے. لیکن وہ وقت ابھی دور ہے کہ جب آپ اس سب میں گل مل جائیں گے. کیونکہ اب مثلاً شوہر آتا ہے، بیوی کے پاس تھوڑا بہت بیٹھتا ہے، لیکن اس کو شروع سے ماں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، بیٹوں کی زیادہ ہوتی ہے، بیٹیوں کی نسبت بھی ماں کے ساتھ. اب آتا ہے، بیٹھتا ہے، ماں کے ہاتھ کا کھانا اس کو پسند ہے، ماں کی شفقت محبت، تو لڑکی اس کو محسوس کرتی. اب ایسے میں انسان صرف بدگمان نہ ہو، صرف دوسرے کو سناتا ہی نہ رہے کہ تم میرے ساتھ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اور تم وہاں زیادہ ٹائم دیتے اور مجھے کم ٹائم دیتے. اس قسم کی بہت سے گلے شکوے اور ناراضگیاں دل میں ایک لاوا بھڑکاتی رہتی ہیں، اور پھر کسی وقت وہ پھٹتا ہے تو ہر چیز تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو وہ اندر اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے، اس آگ کو روز بجھا دینا چاہیے. شوہر بیوی کے درمیان ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جو دل کے اندر لاوے کی طرح پکتی رہیں. رات سونے سے پہلے معاملات صاف کر کے سوئیں، معاف کر کے سوئیں. ہم عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا، جذباتی بھی ہوتے ہیں، سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں، مائنڈ بھی جلدی کر لیتے ہیں، خوش بھی جلدی ہو جاتے ہیں، رو بھی جلدی پڑتے ہیں، روتے روتے ہنس بھی پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں انسان تھوڑا سا میچورٹی کا ثبوت دے، تھوڑا سا صبر اور حوصلے سے کام لے، اور حالات کے اچھا ہونے کا انتظار کرے، اور دوسرے کو بھی سپیس دے. کسی کا دل آپ تانے دے کے نہیں جیت سکتے. اگر آپ روز شوہر کو تانے ہی دیتے رہیں گے نا، ہسبینڈ کو، تم ایسے کرتے، تم ایسے کرتے، تم ایسے کرتے، تو اس سے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے جو ہی میں اس کے پاس بیٹھوں گا اس نے مجھے تانے ہی دینے، وہ اوائڈ کرنے لگے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جب آئے بلا دیں، دوسری باقی ساری بات اچھی اچھی باتیں کریں. کیونکہ اگر آپ ہر وقت بری باتیں ہی کر رہے ہیں تو پھر وہ سکون والی بات تو نہ ہوئی نا، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے شادی کا نظام رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو ایسے میں انسان سوچے کہ جب میں کسی کے ساتھ احسان کروں گی تو میرا انجام اچھا ہوگا، اپنی خاطر انجام اچھا ہوگا، بری موت سے بچ جاؤں گی. اور موت کیا ہے؟ زندگی کے خاتمے کا نام ہے، جس کے بعد پھر اور کوئی چانس نہیں ہمارے پاس اچھا کرنے کا. تو اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے اچھا کریں.